السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دیگی آلو گوشت کی ریسیپی، جو ذائقے میں بہت ہی لاجواب یہ آلو گوشت شوربہ تیار ہوتا ہے، جو شادیوں وغیرہ میں بھی بنتا ہے۔ تو چلیے آج ہم گھر میں ہوم اسپائسز کے ساتھ تیار کریں گے۔ بہت زیادہ میں اسپائسز یوز نہیں کروں گی، ہوم نارملی اسپائسز جو گھر میں ہوتے ہیں اویل، اس سے ہی ہم آلو گوشت شادیوں والا تیار کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا زبردست سا تیار ہے۔ ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے ضرور بنائیے گا۔ یہاں دیکھیں ہم نے اس آئل میں انین فرائی کیا تھا 3 عدد اور نکال لیا تھا۔ اسی آئل میں ہی ہم تیار کریں گے۔ اس میں نے 2 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے۔ 700 گرام چکن کے ساتھ بناؤں گی، تو 700 گرام میں نے 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ بھر کے ایڈ کیا ہے۔ اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ تک بھون لیں گے، اور کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے۔ 2 تیز پتہ ایڈ کر دیا ہے میں نے۔ 2 عدد میں یہاں پہ دال چینی کے ٹکڑے ایڈ کروں گی، 1 بڑی الائچی، 1 اسٹار فلاور اور 2 سبز الائچی ایڈ کریں گے۔ گرم مسالوں سے بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے گریوی میں۔ تو اسے اب دیکھیں اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی 700 گرام چکن، اور 700 گرام چکن کو میں اتنا بھونوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ 3 سے 4 منٹ تک اسے بھونیں گے، بہت اچھی طرح سے یہ بھن جائے گا اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیں 8 سے 10 دانے ہم نے یہاں پہ کالی مرچ کے ایڈ کر دیے ہیں، اور اسے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے کلر چینج ہونے تک۔ جیسے ہی کلر چینج ہوگا اس میں ہم نے مسالے ایڈ کرنے ہیں، اور اسے ہم نے ہائی فلیم پہ ہی کوک کرنا ہے، کیونکہ بوٹیاں اس کی چھوٹی ہیں، تو اسے لو فلیم پہ کوک کریں گے تو بوٹیاں بکھر جائیں گی، تو اس بات کا اپنا خیال کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے چکن کا، تو اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم 2 بڑے سائز کا ہم نے ٹماٹر لیا تھا، اس کو ہم نے گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے، اور اسے ہم ایڈ کر دیں گے۔ اور ٹماٹر کو بھی جب تک ہم پکائیں گے جب تک ٹماٹر کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا، اسے ہائی فلیم پہ ہی ہم پکائیں گے، میڈیم ہائی فلیم پہ، پانی جلدی سے ڈرائی ہو جائے، کیونکہ زیادہ ہم کوک کریں گے چکن ہماری گھل جائے گی، کیونکہ اس میں ابھی ہم نے آلو بھی کوک کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ ہوم اسپائسیز ہے، 1 ٹیبل اسپون سرخ لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون نمک، 1 ٹی اسپون یہاں پہ دھنیا پاؤڈر میں نے یوز کیا ہے۔ تو اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ مسالوں کو اچھی طرح سے ہی آپ نے بھوننا ہے، تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور بھونیں گے اسے۔ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا صرف 4 مسالوں سے ہی، اور بہت ہی زبردست سا لگ رہا ہے یہ۔ اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے فرائی انین، جو ہم نے انین فرائی کر کے نکالا تھا، اسے ہم ہاتھوں سے مسل کے ایڈ کریں گے۔ دیکھیں کتنے کرسپی ہے، اسے چور کے ایڈ کر دیں، ہاتھوں سے مسل کے ایڈ کر دیں۔ تو اسے مسل کے ہم ایڈ کر دیں گے سارے انین کو۔ یہاں پہ میں نے 4 عدد انین لیے تھے درمیانے سائز کے، اسے ہم نے باریک سے کاٹ کے فرائی کر لیا تھا۔ اور دیکھیں کتنی اچھی طرح سے اس کا مسالہ جو بنتا ہے نا، بڑا ہی زبردست مسالہ بنتا ہے فرائی انین کا۔ تو آلو گوشت میں تو بہت ہی ذائقے دار، اس کا ذائقہ بہت زبردست آتا ہے، تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، ریسیپی کو فالو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا مسالہ اس کا بن چکا ہے، اور اسے بھی 2 سے 3 منٹ تک ہم اسی طرح سے اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے، کیونکہ انین ہماری جلنا نہ شروع ہو جائے۔ اس میں ذرا سا پانی ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ میں نے 1/4 کپ پانی ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر اسے اچھی طرح سے کوک کر لیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ جیسے ہی یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا، انین گھل جائے گی اس کے اندر، تھوڑا سا پانی اسی لیے ایڈ کیا ہے کہ انین گھل جائے۔ اب اس کے اندر میں 1 پیالی دہی ایڈ کر دوں گی۔ دہی کو اچھے سے پھینٹ کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ اب یہ زبردست سا اس کا مسالہ اور تیار ہو گیا ہے، دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ دہی کا پانی بھی ڈرائی کریں گے، جب تک پکائیں گے جب تک پانی ڈرائی نہ ہو جائے۔
देखिए कितना ज़बरदست सा मसाला बन चुका है इसका। अब इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट रख देंगे। इस ऑयल सेपरेट हो जाएगा, दही भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। यहाँ देखें दही भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से हम थोड़ा सा भुनेंगे, भून के, और तकरीबन ये भुन चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू हमने लिए हैं 700 ग्राम में हमने आलू यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 400 ग्राम आलू यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए 400 ग्राम आलू को मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अच्छा, मैं इस तरह से कट करके ही आलू गोश्त में डालती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इस तरह से आलू काटने से। तो मैं इसी तरह से डालती हूँ, आप जिस तरह का शेप चाहते हैं उस तरह से डाल सकते हैं। ये यहाँ देखें, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट ढक के रखेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से भुन जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे ही हम ढक देंगे। ज़्यादा हम चम्मच चलाएंगे तो बोटियाँ बिखरना शुरू हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे मैं चम्मच बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। यहाँ देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें आलू भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा चलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ आपने मिक्स करना है इसे। ये देखें अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। यहाँ पे मैं पानी 2 गिलास यूज़ करूँगी। 2 गिलास में हमने 1 गिलास पानी को हमने हाई फ्लेम रख के ही पकाना है ताकि पानी भी अच्छी तरह से पक जाए और आलू भी उसी में गल जाए। हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही इसे हम कुक करेंगे। पानी भी जल्दी ड्राई हो जाएगा, आलू भी कुक हो जाएगा। देखिए शोरबा कितना ज़बरदस्त सा शोरबा तैयार हुआ है। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त सा आया है आलू गोश्त का। पिसा हुआ गरम मसाला कभी भी पकते हुए नहीं डालें, सालन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, दिखने में भी नहीं अच्छा लगता, तो जायका भी थोड़ा चेंज हो जाता है। गरम मसाले का इस्तेमाल हमेशा एंड में करते हैं और एंड में ही किया करें। यहाँ देखें आलू को चेक कर लेते हैं, आलू भी तकरीबन गल चुका है। ये देखें आलू कुक हो चुका है और शोरबा देखें 1 गिलास शोरबा रह गया है। इतना ही शोरबा हमें चाहिए, ज़्यादा हम इसे और नहीं इसका पानी और ड्राई और नहीं करेंगे। तो यहाँ हमें शोरबा इतना ही रखना है और अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ देखें इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। कितना ज़बरदस्त सा आलू गोश्त शोरबा तैयार है। यहाँ देखें आलू गोश्त शोरबा तैयार है। आप इसे मेहमान आए मेहमानों को भी बना के ज़रूर सर्व करें, बहुत ही पसंद करेंगे इस तरह का आलू गोश्त शोरबा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोग किस तरह से बनाते हैं आलू गोश्त शोरबा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐड कर देंगे और गरम मसाला इसी तरह से ऊपर से डाल के खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।